السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، آج کی بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام مسلمان بھائیوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین، بتلا دیں آپ کو، چوری کی بجلی پر دارالعلوم دیوبند کا بہت ہی اہم فتویٰ گیا ہے، وہی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس لیے آپ خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس گناہ میں اکثر مسلمان ملوث ہیں، اس لیے ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے آگے کسی دوسرے گروپ میں چلا جائے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، بتلا دیں آپ کو کہ آج ہم بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں یہ خبر بڑی ہی اہم ہونے والی ہے، آپ اس خبر کو خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں تک اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ آج ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک اہم فتویٰ آیا ہے جو کہ چوری کی بجلی کے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری اور ایسا گناہ ہے جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتلا دیں کہ ایک سوال کرنے والے بھائی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا چوری کی بجلی سے کھانا پکانا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ میں ایک مہینے میں 5,000 روپے کماتا ہوں، میرے گھر میں 5 آدمی ہیں اور صرف 5,000 ہی میں سب کا خرچ پورا کرنا ہے۔ اگر چوری کی بجلی سے کھانا نہ پکائیں تو نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ گیس کا دام تقریباً 1100 روپے ہے اور 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور لکڑی کوئلہ بھی اسی قیمت پر پڑتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ناظرین کرام، سوال کرنے والے بھائی نے اپنی ساری مجبوریاں سوال ہی میں رکھ دی ہے، پھر سوال کیا ہے، اور بہت سارے مسلمان ان جیسی مجبوریوں میں بجلی چوری کرنے کو گناہ تک نہیں سمجھتے۔ تو دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جو جواب آیا ہے وہ چونکا دینے والا جواب ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا ہے کہ آپ کے حق میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ کے لیے چوری کی بجلی سے کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین کرام، آپ حضرات سب سے گزارش ہے کہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے اس اہم فتوے کو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے اس فتوے کو سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور اچھے مالدار صاحب استطاعت لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے حال پر رحم فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔